جیسا کہ شروع صورت سے غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے، تو ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے متعلق کچھ حکمت عملیاں بیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کسی گروہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، ظاہر بات ہے اہل ایمان کی کافروں کے ساتھ یہ مٹ بھیڑ ہوگی، تو فئۃً جو ہے یہ موصوف ہے، اس کی صفت بھی یہاں پہ ہوگی کہ کافر گروہ جو ہے اس کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو فثبتوا، سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم۔ یہ جنگ کے اندر کامیابی کا سب سے پہلا زینہ جو ہے نا وہ یہی ہے، ثبات ہو، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے پاؤں جمائے رکھے، وہاں سے کھسکے نہ، دوڑے نہ، بھاگے نہ، وہاں سے میدان کو نہ چھوڑے، میدان میں کھڑا رہے بندہ۔ تو پہلا حکم یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فثبتوا، تم ثابت قدم رہو، وہاں پر ڈٹ کے کھڑے رہو، مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد میں فلا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میں تم سستی نہ دکھانا، بزدلی نہ دکھانا، وہاں سے ہٹنا نہ، تم بھی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو تو۔ آج دیکھیں پوری امت مسلمہ جو ہے ان کا جو حال ہو چکا ہے، میدان میں کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، ان میں ثابت قدمی نہیں آ رہی، کہیں سے جو بیچارے کوئی کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے مجاہد بن کر، تو باقی پیچھے سے سارے غائب ہوتے ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہیں۔ اور دوسری طرف کافر جو ہیں وہ پوری دنیا کے کافر ایک ایک کافر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا کے کافر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ان کافروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، مسلمان بیچارے تنہا ہیں، وہ بھی ایک علاقے کے لوگ ہیں، بس وہ بیچارے اپنے تئیں جتنا زور لگا سکتے ہیں وہ لگا رہے ہیں جی۔ روزانہ کے ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، بلکہ پرسوں کی بات ہے، ایک ہی دن کے اندر انہوں نے کوئی 8,000 بندے شہید کر دیے، 8,000 بندے، ان میں زیادہ تعداد بچوں کی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو دیا نا جنگی حکمت عملی کے حوالے سے، میں فثبتوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہاں ڈٹ جانا ہے، تم نے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ جو ہے وہ جب ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ سامنے تلواریں چل رہی ہوں تو بندے کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کوئی شے قابو نہیں رہتی اس بندے کی، تو ذکر کہاں یاد رہنا ہے اسے۔ لیکن نہ صاحب عظیمت لوگ جو ہیں ان کو حکم تب بھی یہی ہے کہ تم نے ذکر کرنا رب تبارک و تعالیٰ کا، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا یہی بندے کے دل کی قوت کا سبب ہے، یہی جو ہے نا بندے کی ہمت کو بڑھاتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، تو پھر تو بندہ بندے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسلحے کے ساتھ لڑ رہا ہے، افراد کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہی بندہ مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے۔ میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار میں بندہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا بندہ بندے سے نہیں لڑ رہا۔ پھر یہاں پھر کفر جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، ایمان کفر کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، ایمان جو ہے وہ ثابت قدمی دکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جیسے ایسے حالات بن جائیں تو بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، پرانا دیوان حماسہ، ایک عربی کتاب ہے، وہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ذہن میں آ رہا ہے۔ اس نے کہا، اپنی محبوبہ کو کہا، اس نے کہا ذکرتک والخطی یختر بیننا، اس نے کہا میں نے تو تمہیں تب بھی یاد رکھا تھا جب خطی نام کے تیر جو ہیں وہ ہر طرف سے میری طرف آ رہے تھے، یعنی خطی نام کے تیر جو ہیں وہ بڑے یعنی کہ زہریلے تیر تھے، زہر میں بجھائے ہوئے تیر تھے۔ اس نے کہا جب وہ تیر میری طرف بڑھ رہے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش مجھ پر ہو رہی تھی، تب بھی میں ان سے نہیں گھبرایا، تب بھی مجھے تیری ہی یاد تھی، تب بھی میں تجھے یاد کر رہا تھا، تب بھی تو ہی میرے ذہن میں تھی، تو ہی میرے خیال میں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیں یار، وہ ایک دنیاوی ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ جنگ میں اسے نہیں بھولتا، تو کہ بندہ مومن جو ہے وہ تو اپنے محبوب حقیقی رب تبارک و تعالیٰ کو کیسے بھول سکتا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی تم نے یاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں
حالت جنگ میں اونچا بولنے سے، شور کرنے کو ناپسند جانتے تھے، مکروہ جانتے تھے، کفر فرماتے تھے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، جب کوئی ایک بندہ تنہا ہو تو اس کے لیے آہستہ آواز میں ذکر کرنا پسند جانتے تھے۔ حالت جنگ میں جب زیادہ لوگ ہوں تو پھر ان کے لیے بآواز بلند ذکر کرنا، ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، تکبیر پڑھنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے تھے کہ اونچی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے صرف یہ نہیں کہ ان کو ہمت ملتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان پر بھی رعب پڑتا تھا، کافروں پر بھی رعب پڑتا، ان کے دل جو ہیں وہ بھی پھسل جاتے تھے، وہ بھی جگہ چھوڑنے میں مجبور ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے پاس ایک بہت بڑا فلسفی آیا، آپ اس وقت بیان کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ آج مرزا جیلوی بھی کہتا ہے اللہ 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 کرنا صحیح تو فضول ہے، تو بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کیا ہے یہ، اس میں کیا ہے بھائی، اللہ 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 کر رہا ہے بس، اس میں کیا ہے بھائی؟ او بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہی تو وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیرہ بہت زیادہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نماز بہت زیادہ پڑھنی، کہیں فرمایا پورے قرآن میں؟ وہاں یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو بس، اور نماز کے وقت بھی مقرر کر دی، اس وقت میں کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کا وقت بھی مقرر نہیں کیا، نماز کے لیے یہ جہت ہے تمہاری، وہ جہت بھی مقرر کر دی، ذکر کے لیے جہت مقرر نہیں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ فلاں طرف منہ کر کے پڑھنا ذکر کرنا ہے، فلاں اتنا کرنا ذکر، تم نے کہیں بھی نہیں فرمایا، بلکہ کثیرہ فرمایا، بہت زیادہ ذکر کرنا تم نے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ خپتی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے بعد بہت بڑا فلسفی آیا، وہ کہنے لگا یہ کیا تم بتا رہے لوگوں کو، 3-4 حرفوں کا مجموعہ ہے اور کہتے ہیں اس میں اثر ہے، اس میں کیسا اثر ہو سکتا ہے؟ آپ نے میں گدھے تو چپ کر جا، تجھے کیا پتا؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے گدھے چپ کر جا، تجھے کیا پتا؟ جی اتنا فرمایا آپ نے، تھوڑی دیر بعد آپ نے جو دیکھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سارا رنگ بدلا ہوا، اس کا رنگ اس کے اڑے ہوئے، جی ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے، جی اور جناب غصے سے اس کے منہ سے جھاگے نہیں کر رہی ہیں۔ آپ نے تجھے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا آپ نے گدھا کہہ دیا۔ آپ نے اللہ اکبر کبیرہ، میں نے صرف ایک لفظ کہا ہے گدھا، اس نے تیری یہ حالت کر دی، اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہے تیرے اندر، تو بتا ایک لفظ گدھے کے اندر اتنا اثر ہے کہ اس نے تیری حیثیت بدل دی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم شریف ہے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان حضور کے غلام جو ہیں، کئی بار ایک قلعہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لڑنے کے لیے گئے کافروں کے پاس، تو وہاں کئی دن گزر چکے تھے محاصرے کو، انہوں نے کیا کیا، اندر کھڑے ہو کے کافروں نے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی بے ادبی کر دی۔ باہر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بیک آواز صرف یہ کہا اللہ، اتنا کہا، قلعے کی چاروں دیواریں دروازے سمیت سارے نیچے لٹ گئی، اس طرح صرف اللہ کہا، دھکا نہیں مارا کسی دیوار کو۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتا رہتا ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتا رہتا ہے اپنی نام شریف کی قوت، طاقت اور برکت کو۔ آپ دیکھیں ملا علی قاری رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے نام کے اندر ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے، اور اس کو ظاہر نہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ بات ہے حضور کے نام کی طاقت اور قوت جو ہے نا، صرف محمد نام کی یہ طاقت اور قوت ظاہر ہو جائے، مت حقیقی مردے پر بھی کوئی بندہ حضور کا نام لے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو ملا علی قاری فرما رہے ہیں یار، یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ وہ بندہ ہے جس نے 11 سال کعبے کے سائے میں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھائی ہے۔ یہ کوئی آج کا بندہ نہیں ہے، یہ 10ویں صدی ہجری کا مجدد ہے بندہ، بتائیں اتنا بڑا مجدد حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تو بتائیں پھر رسول اللہ علیہ السلام کے نام مبارک میں اتنی طاقت اور قوت ہے، تو خود خالق اور مالک کے نام میں کتنی طاقت اور قوت ہے۔ اسی ایک نام کے ساتھ ہی بندہ وفا سیکھ لینا سچی بات ہے۔ تو بندہ جو ہے آج مومن مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم مان لیں تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، میں ایمان والو جب تمہاری کسی گروہ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، فثبتوا، تم نے ثابت قدم رہنا ہے، واذکروا اللہ کثیرا، اور تم نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مراد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرنا بھی مراد ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنا مطلب اللہ کے احکامات کو نہ بھولنا،
یہ نہ کہنا کہ ہم جنگ میں کھڑے ہیں تو جو مرضی کرتے جائیں، نہ نہ نہ، یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ میدان جنگ میں کھڑے ہو کر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند رہے ہیں، میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو کر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دشمن کو لٹا لیا، اس کے اوپر سوار ہو گئے، نیچے سے اس نے تھوک دیا آپ کی طرف منہ کر کے، آپ نے چھوڑ دیا اسے، آپ نے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ نے اسے لٹا لیا تھا، اس کے گلے پہ آپ نے رکھ لیا تھا خنجر، پھر آپ نے چھوڑ دیا، یہ کیوں کیا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ پہلے میں اسے قتل کرنے لگا تھا اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قتل کرنے لگا تھا۔ جب اس نے تھوکا میری طرف تو پھر میرے نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو میں نے کہا نہیں، لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑنا ہے۔ اندازہ لگائیں، آج ہمارے ہاں لڑائیاں ساری ہیں ہی نفس کی، ہمارے ہاں لڑائیاں ہیں ہی ساری اپنی ذات کی، اپنی انا کی لڑائیاں ہیں ساری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قوم لڑنے والی ہوتی نا تو پھر یہ رب رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتی، لیکن ہماری تو دشمنی ہے ہی اپنے کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہیں، سگے بھائی کے ساتھ، چاچے کے ساتھ، مامے کے ساتھ، نانے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی ہے ہماری۔ جو قوم دیکھیں نا، جس گھر میں لوگ نہ رہتے ہوں وہاں جن بسیرا کر جاتے ہیں، اسی طرح کر کے جس دل میں رب رسول کی محبت نہ ہو وہاں پہ دنیا کی محبت، کفر کی محبت آ جاتی ہے، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو وہاں پہ اپنوں کی نفرت آ جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے، کیونکہ جگہ خالی تو رہنی نہیں، کچھ نہ کچھ تو اس میں ضرور رہنا ہے۔ انسان نہیں رہیں گے تو جن رہیں گے۔ دل میں خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت نہیں ہوگی تو کفر کی اور اہل کفر کی محبت آ جائے گی۔ اگر دل جو ہے نا یہ مخزن ہے خدا رسول کے دشمنوں کی دشمنی کا، اگر وہ دشمنی حقیقی دشمنی نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے اپنوں کی دشمنی آ جائے گی۔ آج مومنوں کے اہل ایمان کے دل جو ہیں وہ اپنوں کی نفرت سے بھرے ہو، اپنوں کی نفرت سے بھرے ہو۔ ایک مسلمان دوسرے علاقے کے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ایک ملک کا مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان سے نفرت کرتا ہے، ایک گھر میں رہنے والا ساتھ والے مسلمان بھائی سے نفرت کرتا ہے۔ بھائی یہ نفرت ہی نفرت کا کھیل چل رہا ہے آج بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں نا جی کتنی باتیں فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، دو باتیں، میں کہ ایک ثبات ہو، ثابت قدمی ہو، اور دوسرا فرمایا اللہ کو یاد کرنا تم نے۔ بھائی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ میدان جنگ میں تمہیں فتح دلائیں گی۔ ایک اور چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ دیکھیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ہاں امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے، امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ ہو، ہر بندہ کرے گی میں تو ایسے لڑوں گا، میں تو ایسے لڑوں گا، تو پھر بھی بات نہیں بنتی، بات نہیں بنتی۔ یہ دیکھیں کیونکہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جو میری رائے ہو نا وہی مانی جائے، بس میری رائے مانی جائے، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ مانا جائے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، جو میں نے کہا ہے بس اسے قبول کیا جائے، اسے نافذ العمل ٹھہرایا جائے، اسی کو قانون بنا دیا جائے۔ لیکن جماعتیں جو ہے نا، جماعتی نظم و نسق جو ہے وہ ایسے نہیں چلتا، جنگیں ایسے نہیں جیتی جاتی، ٹھیک ہے نا جی؟ جنگیں جیتی جاتی ہے بندہ اپنی رائے کو قربان کرے، اپنی مرضی کو قربان کرے۔ ایک بندے نے کہا ہے نہیں جی ایسے ہو، وہ کہتا نہیں جی ایسے ہو، بندہ کہ ٹھیک ہے جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں ہم۔ جب تک یہ بات نہیں نہ آتی بندے کے اندر کو بندہ اپنی رائے قربان نہیں کر سکتا تو بندہ اپنی جان بھی قربان نہیں کر سکتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں جتنے بھی نام نہاد مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ہر ایک بندہ یہی کہتا ہے وہ جو میری رائے ہے نا اسے مانا جائے، بس باقی سب کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی وجہ سے گھروں میں لڑائی ہیں۔ ہاں جی، ایک رشتہ ہونے لگا، گھر کے دو بندے ایک طرف ہیں، ایک بندہ ایک طرف ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کر لو، میں پھر شامل نہیں ہوتا آپ کی شادی، ٹھیک ہے جاؤ جی مزے کرو، کیونکہ رائے قربان نہیں کیا ہم نے۔ جو بندہ رائے نہیں چھوڑ سکتا نا، اپنی مرضی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بندہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ بندہ دیکھے یار دو بندے وہ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے مجھے بھی مان لینا چاہیے، ہاں اگر ان کی بات میں بہتری ہو تو پھر اپنی بات چھوڑنے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھے بندہ۔ اگر یہ دیکھے کہ وہ غلط راہ پر ہیں تو پھر اس سے ہٹ جانا چاہیے، اس سے ان کو قائل کرنا چاہیے، انہیں منوانا چاہیے بھائی نہیں یہ بات نہیں ہوگی، بات وہی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، نہ، جو ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، جو ٹھیک ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے، نہ، جو ٹھیک ہے میں نے وہ کہا ہے۔ جب یہ بات ثابت سامنے آ جائے گی لوگوں کے، ان کی جو رائے ہے اس کا قصور بھی آپ ظاہر کر دیں گے، پھر اب بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ڈھیٹ ہے، پھر چھوڑ دیں آپ انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ ولا تنازعوا، باہم تنازع نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، تم نے آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، باہم اختلاف نہ ہو۔ فتفشلوا، وگرنہ کیا ہوگا، میں کہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تم ہمت چھوڑ بیٹھو گے۔ ظاہری بات ہے نا یار، ایک رسی ہے وہ بٹی ہوئی ہے، ایسا رسی بٹی ہوئی ہے، آپس میں دھاگے جو ہیں ان کے وہ گتھم گتھ ہیں، ان کو زور لگا کے توڑے تو ٹوٹتا نہیں ہے رسا، اگر اسی کے رسے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، اگرچہ اس سب کو اکٹھا رکھا جائے دھاگوں کو، پھر زور لگا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بٹا ہوا نہیں ہے، اب اس میں جماعتی نظم نہیں رہا، جماعتی نسق نہیں رہا، جماعتی نظم جو ہے نا وہ جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، محبوب کے صحابہ تم نے دشمن کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے بیچ سے ہوا بھی نہ گزرے، ایسے تم نے جڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہوا نہ گزرے کا مطلب یہ ہے تمہارے دل ایک ہونے چاہیے، تمہارا جو ہے نا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے مقصد؟ دشمن پر غالب آنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، یہی مقصد ہونا چاہیے تمہارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، میں وگرنہ تمہاری ریح جو ہے، ہوا جو ہے وہ نکل جائے گی۔ ہوا مطلب کیا ہے؟ تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے وہاں پہ یہ مظاہرہ نہ کیا، جی اکٹھے رہنے کا مظاہرہ نہ کیا، تو تمہاری جو ہے نا وہ ہوا ختم ہو جائے گی، مطلب روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، کفر تم پر غالب آ جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور اگر میں وَاصْبِرُوا، اور تم نے صبر کرنا ہے وہاں پہ، کیونکہ جہاں پہ بھی چار بندے اکٹھے بیٹھتے ہیں، طالب علم ہوں، مرید ہوں، آپس میں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، یا کوئی دکاندار ہوں چار بیٹھے ہیں اکٹھے، تو وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے جی، ہر ایک بندہ اپنی رائے دیتا ہے، دوسرا جو ہے نا، اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی کو مشورہ دینے لگے نا، وہ یہ کہے میری ناقص رائے یہ ہے۔ کیا کہے؟ میری ناقص رائے یہ ہے جی، کیونکہ جب وہ خود ہی اپنے منہ سے ناقص کہے گا تو اگلا نہیں بھی مانے گا تو اسے غصہ نہیں آئے گا بھی، کیونکہ میں نے خود ہی کہا تھا ناقص ہے۔ اگر یہ ناقص کہہ کے بھی پھر کہتے جی بات میری مانی جائے گی، تو پھر اس نے ناقص مانا ہی نہیں ہے، اس نے صرف کہا ہے۔ اس کا ناقص کہنا یہ صرف ریا تھا، اس کا ناقص کہنا جو ہے نا یہ دل سے کہنا نہیں تھا کہ میں جی ناقص رائے دے رہا ہوں آپ کو۔ جیسے کئی سارے بندے جو ہے نا اجازت مانگتے ہیں، جی گستاخی معاف، بات کر لوں میں، اس کا مطلب ہے تم نے گستاخی کرنی ہے۔ اگر گستاخی ہے تو پھر یار اجازت کس کی چیز کی لینی ہے بھی؟ ہاں جی اجازت ہو تو آپ کو تھپڑ ماروں، یہ کیا طریقہ وہ بھی نہیں۔ اس طرح کر کے بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں ہمارے اندر، یعنی جب یہ کہا آپ نے کہ میری ناقص رائے یہ ہے، تو پھر اگلا مانے نہ مانے آپ چپ ہو جائیں، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی کہیں بھی میں نے بھی تو خود ناقص رائے دی تھی، نامکمل رائے دی تھی، اگر اس نے نہیں مانی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس برو کا جو لفظ ہے نا یہاں پر، یہ بہت سارے مفاہیم یہاں رکھتا ہے، کیونکہ حالت جنگ میں کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو، وہاں تم نے ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے تم نے۔ کیا آپ نے رائے دی جی ایسے کھڑا ہو جائے ویسے کھڑا ہو جائے؟ آقا علیہ السلام نے جنگی معاملات میں اپنے صحابہ کے مشورے نہیں مانے ہیں؟ جہاں ماننے کی بات ہے وہاں حضور نے مانا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا۔ میں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جنگ جو ہے دشمن سارے کے سارے اکٹھے ہو کے حملہ آور ہونے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا تھا جب دشمن زیادہ تعداد میں ہوتے تھے، افرادی قوت ان کے پاس زیادہ ہوتی، تو ہم تو ایسے کرتے تھے شہر کے باہر خندقیں کھود دیتے تھے، اب وہ اندر نہیں آ سکتے تھے، ہم اندر ہی کھڑے ہو کر اپنا دفاع کرتے تھے، جو بھی اکا دکا آتا اسے لٹکاتے جاتے۔ کریم آقا علیہ السلام کو ان کی رائے پسند آئی، میرے آقا علیہ السلام میں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی خندق کھودتے ہیں جی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جگہ ناپ کے دی، میں یہاں سے یہاں تک تو نے کھودنا ہے، یہاں سے یہاں تک تو نے کھودنا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام خود بھی مٹی اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ بتائیں، یہ کریم آقا علیہ السلام کا ذاتی عمل ہے۔ اور اس طرح کر کے، اور جہاں پر مشورہ نہ ماننے کی بات آئی ہے تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا غزوہ احد کے دن آقا علیہ السلام نے ہاں بھی کیا بتاتے ہو، یہیں پہ رہ کے لڑا جائے یا شہر سے باہر جا کے لڑا جائے ان سے؟ ہاں جی، کچھ جو ہیں وہ کچھ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہا جائے، یہیں پہ اپنا دفاع کیا جائے، اور کچھ کہنے لگے نہیں جی یہاں پہ رہ کے اپنا دفاع نہ کیا جائے، باہر جایا جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان میں آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام اپنے گھر گئے، جنگی آپ نے اپنے لباس پہنا، زرہ وغیرہ پہنی، اور تلوار اٹھائی، نیزے اٹھائے آقا علیہ السلام نے، اور اکیلے حضور بدر کی طرف روانہ ہو گئے، یہ احد کی طرف روانہ ہو گئے حضور۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یا رسول اللہ، یہ آقا علیہ السلام میں جب اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے نا ہتھیار پہن لے تو پھر کبھی واپس اتارتا نہیں ہے جب تک جنگ نہ کر لے۔ میں تم نے آنا ہے تو آؤ، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اکیلے چلے، صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے دوڑ کے حضور کے ساتھ شامل ہو۔ اب دیکھیں یہاں بھی آقا علیہ السلام نے ان کے مشورے کو نہیں مانا،
ہاں جی، جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی ادھر ہی رکا جائے، آقا علیہ السلام نہیں رکے، خندق میں آقا علیہ السلام نے مانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہتے ویسے کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آقا علیہ السلام نے باہر اکیلے حضور روانہ ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے مسجد نبی شریف کے بالکل سامنے ایسے، یعنی اس طرف محراب ہے نا، اس طرف جس میں میں بیٹھا ہوں اسی طرح منہ کریں تو سامنے دروازے سے نکل کے بالکل سیدھی سڑک جاتی ہے عود کی طرف، وہیں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے. ایسے آقا علیہ السلام نکلے اور سیدھے روانہ ہو گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھاگ کے سارے حضور کے ساتھ شامل ہو گئے. سمجھا نا مسئلہ؟ تو یہ چیز جو ہے نا اس برو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے، یہ بہت ساری چیزیں اپنے دامن میں لیا ہوا، اسے کھولتے چلے جائیں، یہ اس کا معنی جو ہے کھلتا جائے گا، اس کے مفاہیم واضح ہوتے چلے جائیں گے. بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے معاملات میں تم نے صبر سے کام لینا ہے. تمہاری رائے نہ مانی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رائے قربان کر دیں، اپنا مشن قربان نہ کریں. جو بندہ اپنی رائے قربان نہیں نہ کرتا وہ مشن قربان کر دیتا ہے، اپنا دین قربان کر دیتا ہے، اپنی غیرت قربان کر دیتا ہے. یہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو نا مولویوں کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، بعض مسائل میں فقہی مسائل ہو جاتے ہیں ان میں رائے ہو جاتی ہے. دیکھیں فقہی مسائل میں اختلاف یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جاہل لوگوں نے اسے بہت بڑا بنایا ہوا ہے. اب ہمارے ہاں احناف کے ہاں یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیے گا، احناف کے ہاں دہ پانی ہو، اس میں نجاست پڑ جائے، در 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا اتنا بڑا تالاب ہو، اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو یہ پانی کثیر کہلائے گا. اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو پانی پاک ہوگا. اگر اس سے کم پانی ہے اس میں نجاست پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن ایک حدیث ہے قلتین والی، اس حدیث پاک کو لے کر اس کے مصداق میں بھی اختلاف ہے بہت زیادہ. اس سے مراد مٹکے ہیں، گھڑے ہیں، کیا چیز ہے، مشکیزیں ہیں، کیا چیز ہے. اور اگر گھڑے مٹکے مشکیزیں ہیں تو کسی علاقے کے ہیں، کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں گھڑا اتنا بڑا ہوگا، لیکن اگر آپ کو کبھی آپ جائیں ہڑپا تو وہاں جا کے دیکھیں گھڑے کتنے بڑے ہیں، بندے کے قد جتنے گھڑے پڑے ہوئے ہیں پرانے دور کے، اتنے بڑے گھڑے پڑے ہوئے ہیں. اس طرح ہر علاقے کے گھڑے اپنے اپنے مختلف ہوتے ہیں. تو گھڑے مراد ہیں تو کون سے گھڑے مراد ہیں، مٹکے مراد ہیں تو کون سے مٹکے مراد ہیں. ہاں جی، اس سے مراد گھڑا بھی ہے، مٹکا بھی ہے، مشکیزہ ہے، کیا چیز مراد ہے. تو اس میں بہت زیادہ اضطراب ہے اس روایت کے اندر. لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک معنی متعین ہے. ہمارے ہاں ٹینکی جو اوپر والی ہے اس میں کوئی پرندہ گر کے مر جائے پانی ناپاک ہو جائے گا، پھول پھٹ گیا ہے پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی نزدیک پانی کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ بنتی ہے. مدینہ منورہ کے اندر حمام تھا، وہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ پانی کے اندر جو ہے نا کوئی چیز مر گئی ہے، لہذا حنفی جو ہے وہ اس سے غسل نہیں کر سکتا، باقی مالکی لوگ جو ہیں وہ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے. یہ ایک فقہی اختلاف تھا ائمہ میں حدیث پاک کی روح سے. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد مسجد نبی شریف میں آپ نماز پڑھانے لگے. نماز پڑھانے لگے، پیچھے سارے حنفی کھڑے تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ امام نے وہاں سے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ بھی نہیں رکا، سارے چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے سلام پھیرا، نماز پڑھا، کدھر گئے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ وہاں تو انہوں نے لکھا بھی تھا کہ حنفی غسل نہ کرے، آپ نے کیا کیا؟ وہ تو مالکیوں کے نزدیک پانی پاک تھا، ہمارے نزدیک تو پانی پاک نہیں تھا، آپ نے کیوں غسل کیا وہاں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام یہ ہوتے ہیں بڑے. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے دیکھو میں جب عراق سے یہاں آیا ہوں نا، اپنی فقہ وہاں چھوڑ کے ہوں، یہاں میں اسی پہ عمل کروں گا جو امام مالک کا علاقہ ہے. یہاں پہ فتویٰ جو ہے نا امام مالک کا مانا جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. لیکن آپ ایک دو مولویوں کو دیکھ لیں، ہر بندہ جس رائے پہ اسی پہ اڑا ہوا ہے، ایسا اٹکا ہوا کہ دوسرے کی تذلیل، تفسیق، تدلیل، پتہ نہیں تکفیر تک کر رہا ہے صرف چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے. ایسے ہی رفع یدین کرنے نہ کرنے پہ مرتد کے فتوے، کر لیا مرتد، نہیں کیا مرتد. کیا بات ہے بھائی؟ اونچی آمین کہی ہے مرتد، نہیں کہی مرتد. او بھائی خدا کا نام لو یار. کریمہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں اتنی تعداد تھی جو اونچی آمین کہتے تھے، اتنی تعداد تھی جو اونچی آمین نہیں کہتے تھے. رفع یدین کرنے کا ثبوت بھی وہیں سے ہے، نہ کرنے کا ثبوت بھی صحابہ کرام علیہ رضوان. ہاں آقا علیہ السلام کی پہلی زندگی مبارکہ جو ہے وہ رفع یدین والی تھی، بعد میں کریمہ علیہ السلام نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا. بات ختم. جنہوں نے پہلے دیکھا آقا علیہ السلام کو رفع یدین کرتے ہوئے وہ اب چلے گئے اپنے علاقوں میں، وہ زندگی ساری کرتے رہے کہ حضور کو کرتے دیکھا ہے. جنہوں نے آخری زندگی دیکھی آقا علیہ السلام کی، انہوں نے دیکھا کہ حضور نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا ساری زندگی، پھر باقی جو زندگی تھی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے رہے. اور بھائی تو یہ کو آج کا مسئلہ ہے، تو آج 1400 سال بعد آج آ کے اچھال رہا ہے اس مسئلے کو.
تو اس پھر جو ہے نا یہی چیز اس پر عمل ہو جائے آج امت کا، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، جو نہیں کرتا وہ نہ کرے، ہیں صبر کے ساتھ کام لیں یار۔ یہ جو کر رہا ہے وہ بھی سنت پہ، آقا علیہ السلام کی سنت ہے نا، ترک کر دی حضور نے، سنت متروکہ ہے، وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے یار، امام شافعی بھی کرتے تھے، لیکن اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر امت میں دراڑیں ڈالنا، کفر شرک کے فتوے لگانا، یہ مسئلہ سمجھ سے باہر ہے، یہ مسئلہ سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ان کو، ہیں جی۔ ہر چوتھے دن کو نیا مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جناب مسائل وہی پرانے ہوں گے لیکن ان کو نئے طریقے کے ساتھ پیش کرے گا، امت کو میں فساد ڈالنے کے لیے، امت کو لڑانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میں وصبروا، اور تم نے صبر سے کام لینا ہے، تمہاری رائے نہیں مانی گئی تو صبر کرنا ہے۔ تم کوئی میدان جنگ میں تمہارے خلاف بول پڑا ہے، کسی نے بات کر دی ہے، کسی کی طرف سے کوئی دل آزاری والی بات آ گئی ہے، کیونکہ جنگ میں ہوتا جاری بات ہے، کسی کے کونی لگ گئی، کسی کا گھٹنا لگ گیا، تمہیں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو تم صبر کرو، صبر کرو گے تو کیا انعام ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا